السلام علیکم جی۔ کہتے ہیں کہ بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم سہنے والا تو ظلم سہ جاتا ہے، لیکن جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے سزا بہت زیادہ طویل ہو جاتی ہے اور اس کے لیے بھگتنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ملک میں ایک بادشاہ جو کہ بہت ظالم ہوتا ہے، حکومت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو کسی شخص کے بارے میں ناجائز بھڑکایا جاتا ہے۔ وہ شخص کو بلاتا ہے اور اس سے بنا کچھ پوچھے اس کے قتل کا حکم دے دیتا ہے۔ تو وہ شخص جس کے قتل کا حکم دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ پر موجود ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سنتا ہے کہ مجھے اب قتل کر دیا جائے گا تو وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ کو بہت زیادہ تجسس ہوتا ہے کہ یہ رویا کیوں اور ہنسا کیوں، اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وجہ کیا ہے کہ تم نے پہلے اتنا زیادہ رونا شروع کر دیا۔ وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، لیکن بعد میں تم نے ہنسنا شروع کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں رویا اس لیے ہوں کیونکہ میرے 4 بچے ہیں اور وہ میرے مرنے کے بعد چاروں یتیم ہو جائیں گے، ان کا اور کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ضرور دے گا۔ اور ہنسی مجھے اس بات پر آئی کیونکہ میں تھوڑا اگر گناہ گار تھا بھی صحیح، جو کہ اور کسی کو نہیں پتہ، صرف میری اپنی ذات کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ آپ مجھے ناحق قتل کر رہے ہیں، مجھے ناحق سزا دی جا رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ مجھے اتنی بڑی سزا دی جائے، تو اس ناحق سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے میں سرخ روح ہو جاؤں گا اور مجھے جنت مل جائے گی، مجھے بخش دیا جائے گا کیونکہ مجھے ناحق مارا گیا ہے۔ تو بادشاہ جب اس کی یہ باتیں سنتا ہے، اس کے سارے درباری بادشاہ کے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اور بادشاہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ لیکن کیونکہ بادشاہ بہت زیادہ ظالم ہوتا ہے، وہ ان کی ایک نہیں سنتا اور اس کو قتل کر کے سانس لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس کو قتل کر دیتا ہے بادشاہ، تو کچھ عرصے کے بعد وہی جو شخص ہوتا ہے جس کو قتل کیا جاتا ہے ناحق، وہ ایک بزرگ کے خواب میں آتا ہے اور وہ بزرگ اس سے پوچھتے ہیں کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے اور کیا عالم ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو بادشاہ کا ظلم تھا وہ تو کچھ لمحوں کا تھا، میرے اوپر سے گزر گیا، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ بادشاہ کو پوری دنیا میں اور آخرت میں بھی بھگتنا پڑے گی، جو کہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو وہ زیادتی لمحوں کی، دنوں کی یا کچھ سالوں کی آپ لگا لیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی جو آزمائش ہے وہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس ناجائز اور ناحق زیادتی کی جو سزا ہمیں بھگتنا ہوتی ہے وہ شاید کبھی ختم نہ ہو سکے، کیونکہ پہلے وہ ساری دنیا میں ہم بھگتتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے ناحق کیا ہوتا ہے اور وہ سزا ہمیں آخرت میں بھی بھگتنا پڑتی ہے۔ تو کوئی بھی سٹیپ لینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں کہ آپ یہ سٹیپ لینے تو جا رہے ہیں، لیکن یہ کیا کسی کے ساتھ آپ زیادتی تو نہیں کرنے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔